اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اولادہ وازواجہ ذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ چشتی چمن سرور ضلع ساتارہ مہاراشٹر، خواجہ شریف خدا نمائی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ خدا نمایہ سے آپ تمامی مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عوام الناس، علماء، صوفیہ، مشائخین، محدثین، مفسرین، علماء، تمام کو رمضان المبارک کی نعمتیں اور برکتیں اور سعادتیں اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، اور آپ کو رمضان المبارک مبارک ہو، اور رمضان المبارک کی فضیلت آپ کو نصیب ہو۔ رمضان المبارک کی عبادتیں اور ریاضتیں یہ سب کرنے کی آپ کو اللہ توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن حکیم کی ایک بڑی جامع آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے کئی نعمتیں، برکتیں اور سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر مومنین پر اور مومنات پر روزے فرض کر دیے، جیسا کہ اگلی امتوں کے مومنین اور مومنات پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے فرض کرنے کی علت اور وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں بیان فرما دی، اور وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پرہیزگار بنائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر روزے فرض کیے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کا اور خدا کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ بندہ جب سحری کھا لیتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں آج دن بھر کا، اے اللہ تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے، اور وہ روزہ رکھتا ہوں رمضان المبارک کا جو تو نے مجھ پر فرض کر دیا ہے، اور اس روزے کے حالت میں میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اپنی مغفرت اور اپنی بخشش طلب کرتا ہوں اگلے اور پچھلے گناہوں سے، اور تو مجھے گناہوں سے پاکیزہ فرما دے۔ اس نیت کے ساتھ بندہ اپنے روزے کی ابتدا کرتا ہے۔ روزہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے اندر جسم میں جتنی بیماریاں اور جتنے جسم کے اندر رکاوٹیں ہیں اس کو دور کر دیتا ہے۔ خود اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے روزے آپ پر اس لیے فرض کیے، مومنین پر اس لیے فرض کیے، تاکہ ان کے جسموں کو اس روزے کی بھٹی سے گرما کر کے
گلا کر کے جو ہے پاک کر دیا جائے۔ دیکھیے، جب لوہا ہو اس سے کوئی چیز بنانا ہوتی ہے مقصود، تو پہلے اس کے اوپر کا جو زنگ لگا ہوا ہے اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے لوہار اس کو جو ہے آگ میں ڈال دیتا ہے۔ جب وہ لوہا آگ سے گرم ہو کر کے آگ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے تو وہ آگ جلا کر کے جو ہے اس لوہے کے اوپر کی جتنا زنگ ہے جتنا میل اور کرید ہے وہ سب کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اور خالص اس کو لوہا بنا کر کے جو ہے لوہار کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ اب تو اس سے جو چاہے شکل دے دے۔ تو روزہ بھی جو ہے ایک بھٹی ہے، بندے کے اس بیمار جسم کو، بندے کے جسم میں جو 70,000 امراض روحانی اور جسمانی ہیں، ان تمام کو جو ہے روزہ اپنے بھٹی میں جو ہے گرما کر کے جلا کر کے جو ہے اس کو صاف اور ستھرا بنا دیتا ہے، اور جسم جو ہے ایک ہلکا اور پھلکا ہو جاتا ہے، صحت مند تندرست توانا ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں پھرتی آ جاتی ہے۔ روزہ جسم کی کثافت کو دور کر دیتا ہے، اس کو جو ہے پھرتیلا جسم بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو طبی اصول سے اور جسمانی اصول سے جو ہے بندے کی جو ہے اس طرح سے جو ہے یہ روزہ جو ہے تربیت کر رہا ہے۔ روزے کے اور بہت سارے فوائد ہیں کہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو بندہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور آسمان سے جو ہے ایک منادی رمضان کی پہلی رات کو ندا دیتا ہے کہ اے باغی الشر اقصروا، اے گناہ گارو تم اپنے گناہوں سے رک جاؤ، اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، اپنے جو ہے برائیوں سے اور افعال خبیثہ سے جو ہے آپ رک جاؤ۔ اور ایک دوسری ندا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبلوا، اور اے نیکی کے کرنے والوں تم نیکیوں کے اندر اضافہ کرو، تم نیکیوں کو بڑھا دو، نماز پنجگانہ پڑھتے ہو تو اس میں تہجد کا اضافہ کر دو، اس کے ساتھ نوافل لیلی کا اضافہ کر دو، 2 رکعت نفل بڑھا دو، اشراق بڑھا دو، چاشت کی نماز بڑھا دو، اوابین بڑھا دو۔ اس طرح سے جو ہے ندا دیتا ہے آسمان سے منادی کہ تم جو اپنے نیکی کے جو کام کر رہے ہو ان نیکی کے کاموں میں اس طرح سے بڑھوتری کر دو۔ تلاوت قرآن اگر نہیں کرتے ہو تو شروع کر دو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دو، استغفار پڑھنا شروع کر دو، توبہ کرنا شروع کر دو، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر رونا، گڑ گڑانا اور پچھتانا شروع کر دو، مخلوق خداوندی کے لیے دعائیں کرو، خیر اور سلامتی کے نزول کی دعائیں کرو، روزیوں میں برکت کی دعائیں کرو، نیکی اور پرہیزگاری کی دعائیں کرو۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینے والا فرشتہ ہوتا ہے، وہ آسمان سے زمین کی طرف جو ہے ندا کر کے لوگوں کو اس طرح سے کہتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم اگلی گفتگو کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔